آل محمد علیہ السلام حاصل کیجئے گا۔ 13 رجب المرجب جھوک شیخم میں حاجی محمد اسلم کے زیر اہتمام مولا کائنات امیر کائنات علی علیہ السلام کے جشن کا پر رونق اہتمام ہوگا۔ نامور علماء اکرام و ذاکرین عظام مولا کائنات علی علیہ السلام کی آمد کے فضائل بیان کریں گے۔ عزاداران حسین شرکت کر کے خوشنودی حیدر کرار علی علیہ السلام حاصل کیجئے گا۔ تپتی زمین پہ شکر کے سجدے کو دیکھ کر، تپتی زمین پہ شکر کے سجدے کو دیکھ کر ذکر حسین رب نے عبادت بنا دیا۔ حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے خطیب ابن خطیب، علامہ ابن علامہ، میری مراد بہترین علم و عرفان کے ساتھ جناب علامہ مرتضی اسد برعظمت سیدہ بلندتر صلوات۔ کتنا پڑھنا ہے؟ نیکسٹ بندہ ہم تک پڑھنے کے بعد شاہد شاہ میرا حلقہ میں انہوں نے اندازہ 35-40 منٹ تقریباً 3 منٹ۔ بسم اللہ۔ یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اہل محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السات 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 الاجل 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 بے رحمتک یا ارحم الراحمین اما بعدو انا اعطیناک الکوثر۔ جس حلال زادے کا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے جتنا دل بے قرار ہے اتنی بلند صلوات۔ اگر مزاج معلّہ پہ گران نہ گزرے، تعداد کافی زیادہ ہے، ایک تو کوشش کر لیں، جس بندے کی صحت ساتھ دیتی ہے، جسے ہلنے جلنے میں یار کوئی نہیں نظر اللہ نیاز حسین، تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں، چونکہ ایک بڑا مفصل اور خوبصورت خطاب علامہ صاحب فرما گئے۔ تھک جانا تقاضائے بشریت ہے، احباب جو باہر گئے ہیں انہیں پھر واپس آنا ہے، تو نظر اللہ نیاز حسین آپ آگے آگے آ جائیں گے تو پچھلے مومنین کو پھر کندھے نہیں پھیلانگنے پڑیں گے۔ آ جاؤ، بسم اللہ۔ برعظمت محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جس بندے نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی، نظر اللہ نیاز حسین سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اٹھ نہ بھی سکے تو بیٹھا بٹھائے تھوڑا سا آگے آ جائے۔ اچھا آؤ ویرن، ٹھیک ہو جی۔ تمام حمد ہے اس پروردگار لم یزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے۔ درود و سلام بس اور بس، فقط اور فقط، صرف اور صرف سرکار ابو طالب اور ان کے پاک بیٹوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ 25 اکتوبر اس عزاخانے میں سجے ہوئے عزتوں والے ممبر کے وسیلہ سے عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی، جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی، کہ میرا وہ سلطان جو پردہ غیب میں وقت کے علی کی حیثیت سے موجود ہے، کعبہ کی چھت کو مثل منبر سلونی سجا کر ایک بار اپنی زبان سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، علی آ گیا ہے۔
بھائی زندہ و سلامت رہیں. جی ہیں آپ. قبلہ کی تقریر آپ کے اذہان عالم میں موجود ہے. یہ آل محمد ایسے سابقون ہیں، میں نے ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کیا، کہ یہ اپنے اللہ کو اس وقت بھی سجدہ کرتے تھے جب ابھی اعضائے سجدہ بھی پیدا نہیں ہوئے. میں طالب علمانہ سی حاضری ہے، نوکری ہے، صرف عزت آل محمد پڑھ دیں، نہ کوئی مناظرہ ہے نہ کوئی مجادلہ ہے، جنگ نہیں، پتوں کی والو علی ظرف کی بات ہے، علی ضد نہیں، علی جھگڑا نہیں. بندے ہم سے کہتے ہیں ولایت علی پہ بات نہ کیا کریں جی، جھگڑا ہو جاتا ہے. بھئی علی کی ولایت جھگڑا نہیں، علی کی ولایت کا انکار سب سے بڑا فساد ہے. علی کی ولایت تو جھگڑا نہیں. اگر علی کی ولایت جھگڑا ہوتی تو مصطفیٰ کبھی غدیر میں سب کو اکٹھا کر کے نہ پڑھتے. اور اللہ نے کہا کیا؟ میرا حبیب تو اعلان کر، ان فسادیوں کے شر سے تجھے میں بتاؤں گا، ان کافروں کے شر سے. اس کا مطلب ہے میدان غدیر میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ کی بھری کائنات میں فسادی صرف وہ ہے جس کے اندر علی نہیں ہوتا. یہ سابقون ہے، ہر شے میں ان کی سبقت ہے. یہی تقریر تھی. میرا دل تھا کہ میں اپنے معزز مہمانوں کو یاد کروا دوں بات. اور یہ اتنے سابقون ہیں کہ جب کوئی شے نہیں تھی نا تو یہ تھے. مجھے آپ کا مزاج بھی پتہ ہے، باتیں بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں علمین کے درمیان کھڑا ہوں اور حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ کب کا لفظ ان کے بعد ہوا ہے. بھائی جس بندے کا عقیدہ شیعہ ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے. چلے میں پہلا فقرہ فضیلت سیدہ کا کہتا ہوں، چونکہ جمادی الاول شروع ہو گیا ہے، ایام ہیں جمادی الاول مخصوص ہے جناب سیدہ سے. پہلا فقرہ جناب سیدہ کی عظمت پہ کہتا ہوں. جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ جب مجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا نا تو سرکار جبرائیل کہتے ہیں میں نے آس پاس نظر اٹھا کے دیکھا، مجھے دور ایک نور دکھائی دیا جو مجھے ستارہ لگتا تھا. علماء کہتے ہیں جبرائیل نے پوچھا میرا مالک یہ کون ہے؟ تو خالق کی آواز آئی جبرائیل ابھی تیری معرفت اس قابل نہیں کہ تجھے اس نور کا تعارف کروا دیا جائے. جبرائیل فرماتے ہیں 80,000 نوری سال کا سجدہ کرنے کے بعد میں نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا مالک وہ جو نور مجھے ستارہ لگتا ہے وہ کون ہے؟ پھر آواز آئی ابھی معرفت اس قابل نہیں. جب تیسری بار سجدہ کرنے کے بعد سوال کیا نا میرا مالک وہ نور کون ہے جو مجھے ستارہ لگتا ہے؟ شیعہ بندوں کے چہروں کی زیارت کروں گا. جبرائیل نے اشارہ کیا سوال کے لیے وہ کون ہے؟ خالق کی آواز آئی جبرائیل اب اس طرف اشارہ نہ کرنا، ہم فاطمہ تو. ہائے 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 ہائے. بھئی کیا کہنے آپ کے، زندہ و سلامت رہیں. دیئے آپ یہ اٹھائیں ذرا، اس شہزادے کو اٹھائیں، دوبارہ سے نعرہ لگائیں. یہ دیکھیں بچہ دیکھیں، 6-7 سال کی زندگی ہے، اور یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں. ہماری مائیں ہمیں تب علی کہنا سکھا دیتی ہیں جب تمہیں ابا کہنا بھی نہیں آتا. میں کیا کہنے آپ جی آپ
صلی علی محمد و آل محمد۔ کون ہے سیدہ؟ میری معظمہ کا لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ جسے اللہ خیر کثیر کہے نا اسے بطول کہتے ہیں۔ میں بڑا خوبصورت ماحول ہے، بہت اچھا آپ نے فکرہ سماعت فرمایا، اتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں جتنا اچھا آپ نے سنا ہے، لیکن کچھ چہروں پہ حیرت ہے کہ جسے اللہ خیر کثیر کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ خیر چک 11 والوں تب سمجھ آئے گی خیر کثیر کی جب خیر سمجھ آیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، صرف خیر نہیں۔ اور قبلہ تقی عثمانی صاحب کا نام لے رہے تھے، یہ ان کے فکرے ہیں کہ اللہ نے محمد کو صرف خیر نہیں دیا، خیر کثیر دیا ہے۔ 3 بار میں نے لفظ کہا ہے، کچھ محسن نہیں بول سکے، وہ پتہ ہے کیوں نہیں بول سکے، ان کے ذہن میں خیر نہیں آئی۔ چلو میں آپ کو خیر سنانے نہیں لگا، سنایا آپ کو قبلہ نے بڑا کچھ ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں سنایا ہے۔ میرے پاس نہ لمبی مثال ہے نہ لمبی بات ہے، تھوڑے وقت میں صرف خیر کی ایک تصویر آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں اور پتوں کی 11 چک کے اس منبر پہ کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، فکرے کے بعد ساری زندگی اگر خیر آپ کو نظر نہ آئے تو پھر میں نے میسم تمار سے علی پڑھنے والی زبان خیرات میں مانگی نہیں ہے۔ بندے ڈھونڈنے لگے کہ خیر کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، تاکہ خیر کثیر کا پتہ چل سکے۔ خیر کا لوگوں کو اس دن پتہ چلا جب غدیر کے میدان میں ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں پہ محمد کے بزرگ صحابی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے حیا علی خیر العمل۔ ہائے 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 ہائے، حیدری علی کیا کہنے آپ مل کے سارے خیر العمل۔ اب تھوڑا آپ سے اور ساتھ چاہیے۔ خیر ہے علی کی ولایت، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بطول کو خیر کثیر بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میرے پاس لفظ نہیں بات سمجھانے کے لیے۔ علی کی ولایت صرف خیر ہے، بطول خیر کثیر ہے۔ اوہو، خیر کیا؟ ولایت کو کہا گیا خیر۔ بسم اللہ، لو جی نیاز آنی شروع ہو گئی ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے رازق کی بات کروں اور وہ مجھے رزق نہ بھیجے۔ یہ بھائی محسم جی، آپ چھوٹے بھائی ہیں، بندے اکثر منبر پہ ملی ہوئی نیاز وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ بالخصوص آپ کے لیے یہ فکرہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اساتذہ نے جو سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ باہر ملنے والی نیاز سے زیادہ اس نیاز کی فکر کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے 12ویں کی بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ 12ویں کی طرف سے۔ یار پتہ ہے کیا ہے، ہم نہ بھول گئے ہیں چیزوں کو۔ ہم چونکہ اس بات کی فکر میں نہیں رہتے کہ ہمیں کون سن رہا ہے، ہم کس کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ عدالت صاحب العصر والزمان ہے۔ یہ صرف منبر نہیں، صرف تقریر نہیں، اسے جب بھی آئیں جتنی دیر کے لیے بھی آئیں۔ اور میرے تو بندے کہتے ہیں نا جی زیادہ دیر مجلس میں رہا کریں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، صرف اتنی دیر رہیں جتنی دیر ادب قائم رہ سکے۔ جب تھک جائیں دروازے پہ سلام کر کے اجازت لے کے چلے جائیں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو پھر بے قدری نہیں۔ میں کچھ باتیں کرنا مجبوری ہو گئی ہیں، لیکن نہ میرا علمی قد اتنا ہے نہ شخصیت ایسی کہ ہم بات کریں۔ بندوں نے پتہ نہیں اس مجلس کو کیا سمجھ لیا ہے۔ یہ محض رسم نہیں ہے، یہ صف بچھانا ہے، اس پہ آ کے بیٹھنا۔
جناب حبیب ابن مظاہر سے کسی نے پوچھا تھا عالم خواب میں کہ حبیب تیری کوئی حسرت؟ اب حبیب حسین کے حبیب ہیں. ہائے ہائے ہائے. ساجوال والو، حبیب ابن مظاہر وہ ہے جو اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. ہائے ہائے ہائے. اس سے پوچھا گیا جنت میں ہو، حسین کے ساتھ ہو، کوئی حسرت؟ عزت پروردگار کی قسم. سرکار حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں صرف ایک حسرت ہے، کبھی زندہ کر کے زمین پہ بھیجا جاؤں اور میں حسین کی مجلس کی صف بچھوں. یہ میرے بندے ہوئے آتے جتنی دیر مجلس میں آئیں، مجلس کو مجلس سمجھ کے آئیں. رسم و رواجوں کی نظر ہو گئی عرش ہے. بندے آج منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. ملک صاحب کے پاس جانا ہے، بھائی مظہر سے تعلق ہے، منہ دکھانا ہے. محسوس فرمائیں گے آپ میری بات، میں بات کر رہی ہے یار. سجوال والو، اگر منہ ہی دکھانا ہے تو پھر وہ بھی کیوں نہ پاک بطول کو دکھایا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی سوچ نہیں، یہ تاجرانہ سوچ ہے کہ جائیں گے تو ثواب ملے گا. اپنا کوئی مر جائے تو بندے ثواب کے لیے نہیں روتے. میں منت یہ کر رہا ہوں کہ وہ احساس پیدا کریں جسے حسینیت کہا جاتا ہے. رسم نہیں، عزا نہیں. بھئی صرف ہمارے گریے کے تو وہ محتاج نہیں، اور یہ کسی مرنے والے کی یاد ہے بھی نہیں. میں کیا کہہ دیں آپ کے قبلہ، آپ میرا حوصلہ بنے ہیں، تسلی بنے ہیں، سہارا بنے ہیں. میرے ساتھ ایک بندہ بھی شامل سفر ہو جائے. جو بندے مجھے اکثر سنتے ہیں انہیں میری عادت کا پتہ ہے، پھر میں اپنے 99% سامعین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. میں اس ایک بندے کے لیے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جہاں مجھے لگے نا کہ میری بات کا اثر ہو رہا ہے. عزت پروردگار کی قسم ہے، حسین بادشاہ کی مجلس کسی مرنے والے کی موت پہ افسوس کا اکٹھ نہیں. میں عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں اور اس ایک فکرے کے بعد میں بھائی میسم کو ممبر دے دوں نا، اگر ویسے دینا میں نے نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہاں بھی اپنے بھائی کو کھڑا کر دوں نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آیا تھا کچھ کہہ کے نہیں گیا. پیغام میرے حصے کا پورا ہے. ساجوال والو، حسین کی مجلس کسی مرنے والے کی یاد نہیں، عزت پروردگار کی قسم ہے یہ اس زندہ کا تذکرہ ہے جس نے ساری رگیں کٹ جانے کے بعد نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتایا ہے کہ اللہ ایسے زندہ ہے. تو کیا کہنے آپ؟ بس آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا. جو سوچا ہے وہ شاید نہ پڑھ سکوں. اب ماحول ہو گیا مجلس کا، آپ کی توجہ بھی ہو گئی، میں نے پیغام بھی عرض کر لیا. بندہ کو اور ہوندا نا، کوئی بھی ہوندا، اس تلاڑا صاحب دے کھلوتے ہیں انجی ٹر جانا ہی بھی میں لنگر کرنا ہے. بندے پیچھوں کسے کھلونا نہیں سی. میرا گھر ہے، اور دوسرا میرا مزاج یہ ہے کہ میں بندوں کے لیے نہیں پڑھتا. ایک سننے والا ہو، ایک پڑھنے والا ہو، مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے. تے مجلس ہوندی ہے، یہ چھوٹی وڈی نہیں ہوتی. چھوٹا بڑا تو وہ ہے نا جس کے تولنے کا کوئی پیمانہ ہے. اور یہاں آنے والے آنسو بطول کی رومال میں جاتے ہیں. بس 2-4 لفظ بی پہ عرض کروں گا، اگر جوان ساتھ دیں تو پہلا فکرہ کہوں، ذہن بیدار ہوں سیدہ سننے کے لیے. جس کی تخلیق کی ہوئی تسبیح مخلوق کو بغیر فرشتوں کے اللہ سے ملوا دے اسے بطول کہتے ہیں.
وہ کیا کہنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ماں حسین بادشاہ کی سلامت رکھے میرے محسن قبلہ سے لے کے آخری میرے محسن تک جس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے اللہ کرے بطول کے ہاتھوں کا صدقہ یہ ہاتھ سلامت رہے. پھر کہتا ہوں جس بی بی کی بنائی ہوئی تسبیح کا سہارا لے کے بندے بغیر جبرائیل کے اللہ سے گفتگو کر لینا اسے بطول کہتے ہیں. جو فرشتوں سے نہیں جو اللہ سے گفتگو کرے اسے محدثہ کہا جاتا ہے. اور محدثہ ہے پاک محمد کی بیٹی. پہلا فکرہ منبر کی بارگاہ سے کہہ رہا ہوں مریم کو بھی بندے محدثہ کہتے ہیں بطول کو بھی بندے محدثہ کہتے ہیں لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں محدثہ وہ نہیں ہوتی جو فرشتوں سے گفتگو کرے. محدثہ وہ ہے جو اللہ سے گفتگو کرتی ہے. محدثہ وہ ہے جو اللہ سے گفتگو کرے. بطول میں اور مریم میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ مریم بس وہاں رہتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے. مریم صرف وہاں رہتی ہے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے. زہرا کون ہے؟ زہرا وہ ہے جو جہاں ہو وہیں اللہ کا گھر ہوتا ہے. حیدری یا علی حیدری. اچھا بندے مجلس میں ہر طرح کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ علمین کی موجودگی کی قسم ہے علی ہر جگہ واجب ہے. علی ہر جگہ واجب ہے. لیکن ہم یہ جو علی پڑھنے والے ہیں نا میں ان کی بھی ایک منت کرتا ہوں. ہر بندے کو زبردستی نہ یہ نعمت سنائی جاتی ہے نہ یہ نعمت پڑھائی جاتی ہے. عزت پروردگار کی قسم ہے علی کی ولایت ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار واجب ہے, جیسے محمد کی رسالت کا اقرار واجب. اور بندے منبر سے کہتے ہیں کہ بھلا یہ میرا عقیدہ ہے. نہیں, میرے اور آپ کے عقیدے کی وقت کوئی نہیں ہے. عقیدہ صرف وہ ہے جس کے سامنے فرمان معصوم کی گرا ہو, جس کے ساتھ ٹیک ہے فرمان معصوم کی. زیادہ لمبی چوڑی ویسے مجھے نہیں آتی, بھائی نے مجھے ایک فکرہ یاد کروا دیا ہے اور میں حوالہ پیش کر کے جا رہا ہوں. حوالہ ہے احتجاج تبرسی کا. ایک بہت بڑی بحث ہے اور مجھے پتا ہے کہ آج کل یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پڑھنا چاہیے, یہاں نہیں پڑھنا چاہیے, یہاں چھوڑنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے وہ علی نہیں ہوتا جو اٹھ سے ساتھ واجب نہ ہو پھر سارا دن واجب رہے, پھر دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے واجب نہ رہے, پھر شام اور رات کو دوبارہ واجب ہو جائے اور سوتے ہوئے واجب ہو. جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ علی نہیں ہوتا. علی وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور عزت پروردگار کی قسم ہے مولا صادق کا فرمان ہے کہ جب کوئی تم میں سے کہے لا الہ الا اللہ تو فوراً کہو محمد رسول اللہ اور پھر کہو علی ولی اللہ. اب اتنا کلیجہ ہے تو جا کے مولا سے بھی پوچھنا مولا یہ صرف گھر میں کرنا ہے کہ مسجد میں بھی کرنا ہے. ہائے 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 حیدر. حیدری یہ مولا سے پوچھ. اچھا ایک فکرہ کہوں, زور زبردستی سے کسی کو علی نہ پڑھاؤ. یار چنگا نہیں ہوتے کھلے ڈلے پھرانگے. وہ گل تے فیس بک تے وے وہ بندے آندے نے جی سانو اتنے اُراں لبنیاں, مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیا ملے گا, اگو جواب آیا بھی یہی. تو اگلی گل جی میں تلڑا صاحب آکھیا سی ممبر تے کرن والی نہیں بھی اسی اتھے بھی انہاں نال ہی پھریے. علی دے دشمن دا منہ تے اتھے نہیں ویکھن ہوندا. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں یار کچھ بندے کس سوچ میں ہیں. میں منت کر کے کہہ رہا ہوں علی اپنے بچوں کو گھٹی میں دیجئے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ نعت علی پڑھ کے بچے پالیں. ابھی تلہاڑا صاحب بات کر رہے تھے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ضروری بات ہے جو تربیت کے حوالے سے کر دوں. آپ کو علی مل گیا ہے, آپ احسان کریں, آپ گودی میں بچوں کو علی اتنا سنائیں, علی اتنا پڑھائیں کہ انہیں ہر اس شکل سے
نہیں پڑھتے. اچھے عقیدے ماؤں کی آغوش سے پروان چڑھتے ہیں. بس ایک فکرہ سنیے اور میں سلام کر جاؤں. بات ابھی میں شروع بھی نہیں کر سکا. جو میں نے سوچا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. جناب سیدہ پہ بات ہو رہی تھی. علی کی ولایت خیر ہے. بات یاد ہے؟ علی کی ولایت کیا خیر؟ اور صرف علی تو ولی نہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی ولایت بھی خیر، رسول کی ولایت بھی خیر، علی کی ولایت بھی خیر. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. نہ بولا بندہ تو مجھے دکھ رہے گا، اور میں کم از کم گھر تک تو سوچنے پہ مجبور ہوں گا نا کہ یا تو بندہ شیعہ ہی نہیں تھا، کسی دوست کے ساتھ مجلس میں آ گیا ہے. اگر شیعہ تھا تو پھر اس کے عقیدے نے بولنے کی اجازت نہیں دی. عزت پروردگار کی قسم ہے اللہ محمد اور علی کی ولایت ہے خیر. بطول کو اللہ نے خیر نہیں کہا، اللہ نے خیر کثیر کہا ہے. پھر پہلا فکرہ عزت بطول کا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو سیدہ ایک ہی وقت میں اپنی چادر کے اندر اللہ محمد اور علی کی ولایت کو چھپا لے اسے بطول کہا جاتا ہے. مریم سے تقابل نہیں بنتا جناب سیدہ کا. جی ہو گیا. مریم سے تقابل نہیں. مریم کا اللہ نے سہارا لیا ہے زمانے کو بطول سمجھانے کے لیے. جو جنت کے آئے ہوئے کھائے اسے مریم کہا جاتا ہے، اور نہ کھانے والے جس کے ہاتھ کا پکا عرش پہ لے جائیں. غلط میں مکا چھڈی، بہت مختصر پڑھا ہے. بڑا فرق ہے. اور ارمان اسی بات کا ہے کہ اسی بطول کو مارا انہوں نے جن کا حق نہیں بنتا تھا. تھوڑی زبان پنجابی ہے نا، تو میرا دل ہے ایک فکرہ میں تھوڑی زبان ہے چکھاں. ایک کری جڑے بہناں دے ویر تے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جھولی بناؤ. جڑیاں دھیاں تے بہناں ماما تشریف فرماؤ نہ بارگاہ چ، وہی جھولی بناؤ. لو مصائب اس تو اگے میں کی پڑھنا ہے. صرف اے دعا منگو پتو کیا لیو سجو والا لیو بھی انشاءاللہ کسے وڈے پیو دی دھی رول نہ جائے. ماں حسین دی راضی ہوئے جے ایڈا سوڑا ہے کرنا لیو. بزرگ حکم پہ کر دینے بھی پھر رکھو. عزت پروردگار دی قسم میں صرف رولی نہیں، پہلو مار مار روائی تے پھر روا روا مار چھٹی. ہائے ہائے. میرے رسول کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے جناب ابراہیم. جانتے ہیں سارے احباب کہ بلا تصدیق فرمائیں گے. جناب ابراہیم اور سرکار حسین ہم سن تھے، سن ایک تھا دونوں کو. اس گل ملتے بڑا ہی روائے. اگے سنی میں ایسی بندیاں کلو تے پڑھی میں کتاب پرسوں ہیں، اور جیسے لے دی گل یاد ہوندی ہے بے ساختہ نا رون ہوندہ ہے. ابراہیم اور حسین اکٹھے محمد کی آغوش میں بیٹھے. خالق لم یزل کی آواز ہے میرا محبوب تجھ سے پیاری شے کوئی نہیں، لیکن وقت ہے امتحان کا، یا حسین دے دے یا ابراہیم دے دے.
मुस्तफ़ा की आवाज़ आई, जिब्राइल उसे कह इब्राहिम ले जा। ए गल है जड़ा बंदा धियां भैणां रला के नाल रोना है ना, उस बंदे आस्ते हर बंदे दा मैं जिम्मेवार नहीं। पत्तो की आलो जिब्राइल हाथ बन के आख्या भी हुसैन भी तेरा पुत्र है, इब्राहिम भी तेरा पुत्र है, ते इब्राहिम ते तेरा अपना पुत्र है, हुसैन ते धी दा पुत्र है, ये क्यों नहीं दिता? रसूल आख्या वो दोवें भी लै जाए ते मालक है, लेकिन बस मेरा दिल है, मेरी धी दा दिल ना दुखे। हाय पता नहीं केड़ा बंदा है जिन्हों मेरी गल नहीं अपनी, जिदा दिल दुखन मुहम्मद नू एडा वारे च भी नहीं, ओदियां मुसलमाना पसलियां ही तोड़ छड़ियां, टुटियां हुई पसलियां ते हाथ रख के आदि बाबा तेरी इज्जत दी कसम है मैनू साह नहीं आउंदा। अल्लाह अकबर। एक लफ्ज़ होर सुनो ते मैं इत्थे ही सलाम करा, कोई लंबी मजलिस नहीं, यही हाज़री सी जिहड़ी हो गई। असी रोंदे रोंदे मर भी जाइए तो मुल ते कोई नहीं ना। ये आंसू उस बारगाह चो अता ने ते मेरी दुआ है इंशाअल्लाह ये आंसू जींदियां रहन, जिन्नी देर जीवीए करबला दे गरीब नू रोवीए। मेरी दुआ है यार इंशाअल्लाह तू कफन च भी करबला दे बेकफन नू रोवे, हुसैन सामने खलो के हुसैन दी मां नू रोइए। एक गल करन लगा अलम ते हाथ रख के, इस अलम नालों वड्डा हल्फ शिया मजहब विच कोई नहीं। जाकिर ने बुजुर्ग बड़े प्यारे ते मालकां दे मकबूल मद्दा जाकिर लियाकत हुसैन समंदू आना, हो सकता ऐसा जवाला लियो मैं इस गल ते मजलिस छड्ड दें। हुण जिथे जिथे जगह मिले उत्थे तशरीफ रखिया जे, मेहरबानी फरमाया। और आंसू पिन्निया जे उन्हें एक लफ्ज़ आख्या भी जिदा वीर कोई नहीं सी, उन्होंने घर जाके मारिया, जिदे 18 आन उन्होंने बाजारां च मारिया। मेरी एक 4.5 सालां दी धी है ते मैं घर गया, मौला ओदा मुंह मोया विखान शिया सुनियो अगर तुहाडे रोण वास्ते गल आखां ते जेड़ा ना मातम कर सके शिया हो के ओदा मुकद्दर अपने इज्जत परवरदिगार दी कसम है मुहम्मद दी धी नूं वी मुसलमाना सिर्फ घर नहीं मदीने दे बाजारां च मारे। इज्जत परवरदिगार दी कसम है प्यू दी कबर ते जख्मी हो के डिगी, रो के आंदी है बाबा वेख तेरी कबर दी मिट्टी दा रंग नहीं बदलिया, ओ बाबा वेख मेरे कन्न चो खून पिया वगदा। अजरकुम अल्लाह मां हुसैन दी राजी होवे। बस भाई एक फिक्रा सिर्फ आखिरी लफ्ज में मसाइब दा आखां, मेरे बाद मौला दे मसाइब खान जाकिर मुकदी है मेरे हिस्से दी मजलिस। एक तन है जड़ा मिलिया अली नू ते मैं अज पढ़न लगा, और मैं शायद जिंदगी किबला पहली बारी है जुमला पढ़न लगा। अल्लामा मजलिसी इस गल नू लिखे है, वो फरमांदे ने 350 बंदा बतूल दे बूए ते जिथे जिब्राइल वही लैके आउंदा सी ते खलो जांदा सी, लोग उत्थे लकड़ां ते अग लैके आए। कोई बड़ा अमीर है वो बंदा जिदे मुंह च जुबान है ते ओदी आए नहीं निकली। उस बूए ते जिथे 90 दिन रसूल इंज हाथ रख के ना 90 सहाबा नूं नाल लैके पढ़दे आन इन्नमा युरीदुल्लाह दी आयत। उस बूहे ते आके लोग बतूल दे घर दे दरवाजे ते आके उच्चा बोलन लग पे। मैं खरे जुमला आराम नाल पढ़िया इस वास्ते तेरी है नहीं ना निकली। पता है आदे की ये आखन लग पे अली बाहर अली जे तू ना आया ते अज असी अंदर आ जाना। केड़ा शिया जिदी है नहीं निकली बंदा होवे शिया ते इस गल ते मातम न करे, तड़प के उठे ना अली इंज करके ना हाथ जोड़ के आती 1 मिनट बो अली ए दुश्मन ने मेरे प्यो दे, तू मेरे प्यो दे आखण ते हर कबीले दा बंदा मारे। अली मैनू मां दस गई है ना बदले लैण तो बाज नहीं आना। इंज हाथ जोड़ के वारिस नू आदी है मैनू पता है तू अगे ही मुक गया जदों दे तेनू सलाम नहीं करदे।
علی رو کے آدن بطول تو کس نلو کہنا رمان ہے میں سلام کرنا مینو جواب کوئی نہیں دیندہ امناتنی اللہ دا رو کے اندھی ہے تینوں ایک دینے چ میں کروڑ اور سلام کرا اللہ کائنات میرے پیو کن بنائیے بس ناتنی اللہ دا رو اٹھی تے آ کے اندھی ہے میرے پیو دے اصحابوں میرے بابے دے امتیوں میں ملیکہ دی دھی بطول پہ بولنیاں تے منت کر کے پیانیاں اندر نہ آویا جے میریاں دھیاں ڈر گئیاں نے رو کے علی اندر نہ آوے آجے میریاں دھیاں ڈر گئیاں نہ ماتمی اللہ دارو اے بارو بول کے آدن علی اسی آخری بار پہ آکھنے اگر ہون تو مار نہ آیا اسی سارا گھر سمیت فردان دے ساڑ دینے او ماتمی اللہ دارو اے تانے جڑا کھا گیا خیبر شکن